کراچی کے علاقے سولجر بازار میں رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے دھماکے سے جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ صبح 4 بجے کے قریب ہوا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ عمارت 3 منزلہ تھی۔ دھماکہ عمارت کی پہلی منزل پر ہوا۔ تنگ گلیوں کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا۔ یعنی شاہدین کے مطابق دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آس پاس کی عمارتیں بھی لرز گئیں۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ متعلقہ اداروں کو ملبے تلے دبے افراد کو فوری نکالنے کی ہدایات۔ سینئر وزیر شجر انعام ایمن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حادثے پر پوری سندھ حکومت رنجیدہ ہے۔ زخمیوں کو فوری اور بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ شرجیل میمن نے کہا کہ شہری گیس کے استعمال میں احتیاط برتیں اور کسی بھی مشتبہ لیکیج کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف غزہ امن بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ پہنچ گئے۔ آج ہونے والے غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی شریک ہوں گے۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کی امریکی قیادت اور شریک عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعظم 20 فروری تک امریکہ میں قیام کریں گے۔ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ سیز فائر کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین سے متعلق اجلاس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب کرتے ہوئے مستقل امن کے لیے باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری کو ضروری قرار دیا۔ واضح کیا کہ فلسطینی اتھارٹی کا مرکزی کردار تمام صورتحال میں لازم و ملزوم ہے۔ فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کا احترام کیے بغیر کوئی حل قابل عمل نہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وزیر اعظم غزہ امن بورڈ اجلاس میں شرکت کر کے صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت کریں گے۔ کابل حکومت دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ نہیں، ضرورت پڑی تو افغانستان میں فضائی کارروائی سے نہیں ہچکچائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ کہا کہ بھارت کے ساتھ جنگ کا امکان اب بھی موجود ہے۔ دہلی، کابل اور دہشت گرد گروہ پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں۔ اگر کابل امن کی ضمانت دے سکتا ہے تو پھر کوئی لڑائی نہیں۔ پاکستان پر حملے طالبان اور بھارت کی پراکسیز کا نتیجہ ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی، داعش سمیت دیگر تمام دہشت گرد گروہ افغانستان میں موجود ہیں اور پاکستان پر حملے کابل کی مرضی پر یا سرپرستی کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ کچھ دوست ممالک نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان ثالثی کی کوشش کی۔ استنبول، دوحہ اور کابل میں ہونے والی ملاقاتوں کا حصہ رہا ہوں مگر ان کو کوششوں کا نتیجہ نہیں نکلا۔ افغانستان کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہونے پر ڈی مارچ۔ 16 فروری 2026 کو باجوڑ میں ہونے والے دہشت گرد حملے پر افغان طالبان حکومت کو احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ باجوڑ حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے ایک مرتبہ پھر بانی پی ٹی آئی سے ڈیل سے متعلق خبروں کی سختی سے تردید کر دی۔ کہا نہ کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی ڈھیل۔ عطاء تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے اور انہیں کسی بھی قسم کی رعایت کا تاثر دینا بالکل غلط ہے۔ رعایت سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں، ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ اور گلستان جوہر سے فتنہ الخوارج کا انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد اسسٹنٹ کمشنر نواگئی خیبر پختونخوا پر فائرنگ کرنے اور سرکاری مشینری کو نظر آتش کرنے میں ملوث ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے دہشت گرد دوست محمد ولگل فراز خان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم دیگر فتنہ الخوارج ساتھیوں کے ہمراہ شہر کے حساس مقامات پر دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔